یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی شہداء کا مذاق اڑایا. خود تو سیلاب متاثرین کی امداد انہوں نے کی نہیں، خود تو یہ اربوں روپے اپنے جلسوں پہ اور اپنے ڈانس شو پہ خرچ کرتے رہے. سیلاب متاثرین بیچارے ان کی آج بھی امداد کے منتظر ہیں. تو جو فوج ان کی مدد کرتی رہی وہ بیچارے جب ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے، ایک جنرل کرائم کا شخص اور فوجی جوان شہید ہو گئے، تو ان کا انہوں نے مذاق اڑایا، سوشل میڈیا کیمپینز چلائی، ان کے اہل خانہ کو جو تکلیف پہنچائی. تو کیا آئی ایس پی آر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ہمدردی اور افسوس کریں؟ وہ تو آج بھی میں کہتی ہوں کہ وہ اب ہمدردی، یہ جو ٹانگ پہ ان کو گولی لگی ہے، وہ تو ہمدردی آپ کی دوبارہ لیں گے اور پھر آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے جب تک ان کو کرسی نہیں مل جاتی. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے میں کہتی ہوں کہ یہ آپ نے جو ہمدردی کی ہے اس کے مطلب افسوس کا اظہار کیا ہے. آپ کے خلاف انہوں نے جعلی منشیات کا کیس بنوا دیا تھا، آپ کی گاڑی میں ہیلمٹ ڈلوا دی تھی 15 کلو. تو اس کا جو واقعی کا ذمہ دار ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. یہ میں نے اور سب پاکستانیوں نے کئی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماحول ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، پی ٹی آئی کے جلسوں کا ریلیوں کا ماحول ٹھیک کیا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیف کہتے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کہتے ہیں کہ کیا ایم آئی 6 کا چیف کی کبھی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے؟ تو ایم آئی 6 کا چیف تو پریس کانفرنس نہیں کرتا، لیکن میں پی ٹی آئی چیئرمین سے پوچھتی ہوں کہ کیا برطانیہ میں کوئی اپنی فوج کے خلاف جو ملک کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ملک کی شہادتیں دیتے ہیں، کیا کوئی برطانیہ میں اپنی ہی فوج کے خلاف کوئی منظم پروپیگنڈا کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا وہاں پر شہداء کا ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کو ایسی تکلیف دی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے ان کو دی؟